بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ محترم حاضرین، آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد۔ میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری خوشیاں عطا کرے اور یہ سال آپ کے لیے برکت اور خیروں والا سال ثابت ہو۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے گنہگار شخص کی کہانی سنائیں گے جس کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ صدیوں پرانی بات ہے کہ بصرہ شہر میں ایک گنہگار شخص رہتا تھا جس کی زندگی بے مقصد تھی۔ وہ شخص دن رات شراب پیتا، چوریاں کرتا، غرض ہر طرح کے گناہوں کا عادی تھا۔ پھر اس شخص کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن وہ بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے دو آدمیوں کو نان بھائی کی دکان پر جھگڑتے دیکھا۔ اس میں سے ایک انتہا غریب جبکہ دوسرا امیر شخص تھا۔ اتفاق سے نان بھائی کے پاس ایک ہی روٹی بچی تھی اور اسے غریب آدمی خرید چکا تھا۔ اسی وقت وہ امیر آدمی بھی آ گیا اور 2 گنا پیسے دے کر نان بھائی سے کہنے لگا، یہ روٹی مجھے دے دو کیونکہ میں نے اس سے زیادہ پیسے ادا کر سکتا ہوں۔ نان بھائی نے زیادہ پیسوں کے لالچ میں وہ روٹی امیر شخص کو دے دی۔ غریب آدمی نے جب یہ دیکھا تو بہت افسردہ ہوا اور کہنے لگا، خدارا ایسا نہ کرو، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے اور میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر آج رات میں نے انہیں کھانا نہ دے سکا تو وہ بھوکی رہ کر بیمار ہو جائیں گی۔ لیکن امیر آدمی نے اس غریب آدمی کی آہو بکا کی پرواہ نہ کی۔ اس نے کہا، میں اس روٹی کی زیادہ رقم ادا کر سکتا ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، تم اپنا بندوبست خود کرو۔ وہ گنہگار شخص دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب امیر آدمی روٹی لے کر جانے لگا تو اسے دیکھ کر شدید غصہ اسے آیا اور وہ نان بھائی کی دکان کی طرف دوڑنے لگا۔ ایک گنہگار شخص کے دل میں پہلی مرتبہ رحم کی چنگاری بھڑک اٹھی تھی۔ یہ اس کی زندگی کو تبدیل کرنے والی تھی۔ وہ امیر آدمی کے پاس گیا اور کہا، یہ روٹی اس مسکین آدمی کو دے دو تاکہ اس کی اولاد بھوکی نہ رہے۔ اس نے جواب دیا، تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ روٹی ہرگز میں اسے نہیں دوں گا۔ اس پر اس گنہگار شخص نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 4 گنا زیادہ رقم نان بھائی کو دیتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں اعتراض نہیں، یہ روٹی اس غریب آدمی کو دے دو۔ نان بھائی بے حد شرمندہ ہوئے اور اس نے امیر شخص کے بجائے اب وہ یہ روٹی غریب کو دے دی۔ غریب آدمی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ روٹی لے کر جانے لگا تو گنہگار شخص نے اس سے کہا، آج رات جب تمہاری بیٹیاں کھانا کھائے تو ان سے کہنا میرے لیے بھی دعا کرے، خدا تو معاف کرنے والا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب کوئی توبہ کرے اور میں اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں۔ اس گنہگار شخص کو بھی دل ہی دل میں احساس تھا کہ وہ گناہوں کے راستے پر چل رہا ہے، لیکن وہ بہت گہرائی میں ڈوب چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس دلدل سے کیسے باہر نکلے، لیکن جب دل میں خوف خدا آ جائے تو ہدایت مل ہی جاتی ہے۔ اس شخص نے اپنی زندگی کا قصہ یوں بیان کیا، ایک دن تمام فکر سے لاپرواہ گلیوں میں چل رہا تھا، اچانک میری نظر ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی جس کی عمر 5 سال سے زیادہ نہ تھی۔ وہ بہت معصوم اور پیاری تھی۔ دیکھتے ہی میرے دل میں کچھ ہونے لگا جیسے کوئی مجھے سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہو۔ جب میں گھر پہنچا تو دعا کی، اے اللہ، یہ کیسا احساس ہے میرے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے شادی کر لی اور کوشش کرتا رہا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرز نہ ہو، لیکن گناہوں سے بچ نہ سکا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی عطا کی جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون وہ بن گئی اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا، اس کا خیال رکھتا۔ اور ایک دن جب میں گھر میں بیٹھا شراب پینے کے لیے پیالہ اٹھا رہا تھا، فاطمہ میری گود میں آ کر بیٹھ گئی جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی میں شراب سے بھرے پیالے کو اپنے لبوں تک لے جانے لگا، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا، وہ پیالہ میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس وقت میں نے سوچا، فاطمہ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو اس کی سزا دیتا، لیکن اللہ میرے دل میں فاطمہ کے لیے اتنی محبت ڈال دی تھی کہ میں اسے گلے لگا لیا اور اسے پیار کیا۔ میں نے اسی دن ارادہ کیا اور شراب پینا چھوڑ دیا کیونکہ فاطمہ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیاری تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں بہتر انسان بن گیا۔ فاطمہ اب 5 سال کی ہو گئی۔ وہ مجھے اسی چھوٹی سی لڑکی کو یاد دلاتی تھی
جو مجھے راستے میں دکھی تھی اور میری زندگی بدلنے میں مدد کی تھی، لیکن پھر اللہ نے مجھے ایک عظیم آزمائش میں مبتلا کیا۔ فاطمہ کچھ دن بیمار رہی اور مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں شدید غم میں مبتلا ہو گیا اور سمجھ نہ پایا کیا کروں۔ میں نے دوبارہ شراب پینا شروع کر دی، اس امید پر کہ غم کم ہو جائے گا۔ دن کیا اور رات کیا میں بس شراب کے نشے میں رہتا۔ ایک رات میں نشہ کی حالت میں بے سود پڑا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ میں اٹھا اور دیکھا کہ لوگ افراتفری میں دوڑ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس طرف جا رہے ہیں یا کس سے بھاگ رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے میں تھکنے لگا اور دیکھا کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ تھا۔ میں جتنا تیز دوڑتا وہ سانپ بھی اتنا ہی تیز ہو جاتا۔ میں دوڑتا رہا یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جن کی داڑھی، بال اور کپڑے بھی سفید تھے۔ وہ بہت ضعیف اور کمزور نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اے بزرگ، اللہ کے واسطے مجھے اس سانپ سے بچا اور میری مدد کر۔ اس بزرگ نے جواب دیا، میں بہت کمزور ہوں، اس قابل نہیں کہ تمہیں اس سانپ سے بچا سکوں۔ تم ایسا کرو، اس پہاڑ کی طرف جاؤ، شاید وہاں کوئی تمہاری مدد کرے۔ میں پہاڑ کی طرف بھاگا۔ وہ سانپ اب بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو میں نے وادیوں میں دیکھا کہ جہنم کا منظر ہے۔ لوگ جل رہے تھے، سزائیں پا رہے تھے اور عذاب میں مبتلا تھے۔ سب دیکھ کر میں ڈر گیا اور اس پہاڑ کے نیچے اترا اور دوبارہ اسی بزرگ سے جا ملا۔ پھر میں نے ان سے مدد مانگی۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا میں کمزور ہوں، تم پھر پہاڑوں کی طرف جاؤ، شاید اب کی بار تمہیں کوئی نظر آ جائے مدد کے لیے۔ میں پھر سے پہاڑ کی طرف دوڑنے لگا اور ایک سرسبز اور شاداب مقام کی طرف بڑھا۔ یہ جگہ پہلے وہاں موجود نہ تھی۔ جیسے ہی میں اس جگہ کے قریب پہنچا تو مجھے کچھ بچوں کے کھیلنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں ان کی آواز سن سکتا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب میں قریب پہنچا تو مجھے بچوں کی اونچی آوازیں سنائی دی، فاطمہ جلدی آؤ، اس شخص کو بچا لو، اس کی مدد کرو۔ میں سوچنے لگا، کیا یہ ممکن ہے کہ میری بیٹی فاطمہ ہو جس کا انتقال ہو چکا تھا؟ جیسے ہی میں اور قریب پہنچا اس بچی کی شکل واضح ہونے لگی۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ واقعی میری بیٹی فاطمہ تھی۔ وہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھی جیسے وہ میرا انتظار کر رہی ہوں میں آ کر اسے گلے لگاؤں۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا تو فاطمہ نے مجھے گلے لگا دیا۔ اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اس کے کالے سانپ کو دور ڈھکیل دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ جگہ کون سی ہے۔ فاطمہ سے پوچھا، تم بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ فاطمہ نے کہا، اے میرے والد یہاں میرے پاس بیٹھے، ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ فاطمہ میرے گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میری داڑھی سے کھیلنا شروع کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ دنیا میں کرتی تھی۔ فاطمہ کہنے لگی، اے میرے والد، یہ قیامت کا دن ہے۔ یہ کالا سانپ جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے گناہ تھے۔ آپ کے گناہ اتنے زیادہ اور طاقتور ہو چکے تھے کہ اگر میں نہ ہوتی آپ کو تباہ کر دیتے۔ میں نے فاطمہ سے اس بزرگ کے بارے میں پوچھا جس نے 2 مرتبہ مجھے یہاں پہاڑ پر بھیجا تھا۔ فاطمہ کہنے لگی، وہ بوڑھا آدمی جس کے کپڑے سفید اور چہرے پر نور تھا، وہ آپ کے نیک اعمال تھے۔ اور پھر اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں اللہ کی نصیحت ہو اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائے؟ میں اسی وقت نیند سے جاگ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر میں نے اذان کی آواز سنی، میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف دوڑ پڑا۔ جب نماز شروع ہوئی تو میں حیران رہ گیا۔ امام صاحب وہی آیت پڑھ رہے تھے جو فاطمہ نے مجھے پڑھ کر سنائی تھی۔ اب میرے لیے گناہوں کی زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہا۔ میرے اللہ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، حضرت مالک بن دینار تھے جن کی زندگی کو اس نیک واقعے نے بدل کر رکھ دیا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے لیکن فیصلہ ہمیشہ ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد مالک بن دینار ایسے تائب ہوئے کہ دوبارہ شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا اور پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ وہ اپنے وقت کے تابعین اور اجمعین رہ چکے ہیں، اپنے وقت کے تابعین میں ایک عظیم رہنما بنے۔ دوستوں، مالک بن دینار وہ پہلے تاب تھے جو ہندوستان کے علاقے میں آئے اور ان کے نام سے ایک مسجد آج بھی بھارت کے ایک شہر میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل غارت میں مشہور تھا۔ اس کے اندر ایک درندہ بستا تھا اور رحم کے معنی سے وہ ناواقف تھا۔ اس کی پرورش ایک سخت ماحول میں ہوئی اور اسی ماحول میں اس نے اپنے بچپن سے ہی قتل کرنا
اور انتقام لینا سیکھ لیا۔ وہ محض 10 سال کا تھا جب وہ اپنے گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ جھگڑے میں ملوث ہوا۔ یہ جھگڑا تیزی سے ایک شدید لڑائی میں بدل گیا جو ایک چاقو کے وار کے ساتھ ختم ہوا اور دوسرا لڑکا اس کے سامنے جان کی بازی ہار گیا۔ سال گزرتے گئے، وہ ایک ماہر قاتل بن گیا۔ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے قتل نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو خوف زدہ کرنے، طاقت کا مظاہرہ کرنے کے مواقع ڈھونڈتا رہتا۔ 30 سال کی عمر تک وہ 99 جانیں لے چکا تھا۔ جرم کے اس گہرے سمندر میں ڈوبنے کے بعد اس کے دل میں ندامت کے بیج آہستہ آہستہ اگنے لگے۔ شاید یہ ان ڈراونے خوابوں کی وجہ سے تھا جو اسے آدھی رات کو جگا دیتے۔ ایک رات وہ اپنے شکستہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھا اپنی تاریخ زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ اس کا کوئی خاندان تھا، نہ دوست تھا، صرف ناجائز طریقے سے جمع کی گئی دولت اور بدنامی تھی جو ہر جگہ اس کا پیچھا کرتی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اسے گناہوں کا بوجھ محسوس ہوا۔ اب وہ توبہ کرنا چاہتا تھا لیکن اتنے قتل کرنے کے بعد وہ نا امید تھا اور سوچتا تھا کہ اس کی توبہ کا دروازہ شاید بند ہو چکا ہے۔ اگلے دن وہ گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، کیا میرے گناہوں کی معافی ممکن ہے؟ میں اس تاریخ کے راستے کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے اس دور کے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس پہاڑ پر جاؤ، وہاں ایک عبادت گزار شخص رہتا ہے جو دین کی باتوں کو سمجھتا ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ وہ نا امید تھا، اس لیے کانپتے قدموں کے ساتھ پہاڑ کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کی طویل سفر کے بعد ایک چھوٹے سے جھونپڑے تک پہنچا جس کے ارد گرد خاموشی اور سکون چھایا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ عبادت گزار شخص باہر آئے اور اپنے سامنے ایسے شخص کو دیکھا جس کے چہرے کی سخت لکیریں اور آنکھوں میں گناہوں کا بوجھ نمایاں تھا۔ وہ عبادت گزار شخص ان کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی خوفناک کہانی بیان کرنے لگا۔ اے شیخ، میں 99 قتل کر چکا ہوں۔ میں ظالم اور بے رحم تھا لیکن اب میں سکون کی تلاش میں ہوں، توبہ کے راستے کی تلاش میں۔ کیا مجھ جیسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شیخ نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہا، تمہارے گناہوں کا کوئی حساب نہیں، تم جیسے گنہگار کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب اس نے شیخ کا یہ جواب سنا تو غصے اور مایوسی میں اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی چھری نکالی، عبادت گزار شخص کو مار ڈالا۔ اب وہ 100 آدمیوں کو قتل کر چکا تھا۔ شیخ کو قتل کرنے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا بلکہ اس کے برعکس اس کے دل پر جرم کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے گاؤں کی طرف پلٹا اور لوگوں سے پوچھنے لگا، کیا کوئی ہے جو مجھے بتا سکے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عظیم عالم رہتا ہے جو اپنے علم اور حکمت کے لیے مشہور ہے، ان کے پاس جاؤ، شاید تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے۔ عالم کے پاس پہنچ کر اس نے اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور بتایا کہ میں نے آج تک اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میں توبہ کا حقدار ہوں؟ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے بھی مغفرت کی گنجائش ہے؟ اس عالم نے جواب دیا، اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گنہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ اس عالم نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں، زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو۔ وہ اپنی منزل کی طرف چل نکلا۔ جب اس گنہگار شخص نے آدھا راستہ طے کیا تو موت کا فرشتہ آ پہنچا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا تو آسمانوں سے رحمت اور عذاب کے فرشتے نازل ہوئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ ادھر عذاب والے فرشتے کہنے لگے، اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا اور گناہوں میں ڈوبا رہا، اسے تو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھائے۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ اس نے دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا، دو بستیوں کے فاصلے کی پیمائش کر لی جائے۔ آ رہا تھا یعنی جہاں اس نے گناہ کیے، اور جہاں کو وہ جا رہا تھا یعنی سچی توبہ کرنے اور عبادت کے غرض سے جس بستی کا فاصلہ کم ہوا، اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کیا جائے۔ چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ نسبت اس بستی کے قریب پایا گیا جس کے ارادے سے وہ چلا تھا، یعنی نیکی اور توبہ کی منزل۔ اب رحمت کے فرشتے نے اس کی روح کو اپنے ساتھ لے لیا، چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ کی قبولیت اور مغفرت کا اعلان ہوا۔
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए और आप लोग को नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन।